سب سے اہم مسئلہ پچھلے دنوں آیت کریمہ سٹیٹسوں پہ اور ویسے تراجم میں دیکھ کر افسوس بھی ہوا کہ ایک مسئلے سے اور قرآنی آیت سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جب بھی قرآنی تراجم کا استعمال غلط کیا جاتا ہے تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مسئلہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے جو ضروری ہے کہ جو لوگ وَعَلَى الَّذِينَ آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں مرض کی وجہ سے یا ایسے بڑھاپے کی وجہ سے جو ان کا بڑھاپا پھر ختم ہونے کا نہیں ہے، تو وہ ایک مسکین کا کانا دے فدیہ کے طور پہ۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب آیت کریمہ کے ترجمہ میں نے ایک دو ترجمے دیکھے ہیں اور سٹیٹسوں پہ بھی لوگوں نے لگائے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ آیت کے ترجمے میں یہ کہا جاتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں، اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ پس وہ نہ رکھیں۔ تو اس سے تو لوگوں کو اختیار مل جاتا ہے کہ بھئی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ بھی اگر نہ رکھیں تو فدیہ دیں۔ اس سے تو لوگوں کو ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ بھئی جو طاقتور لوگ ہیں، صحت مند ہیں، وہ بھی روزے نہ رکھیں اور فدیہ مسکین کا طعام کا فدیہ دے۔ اس طرح نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اگر ہم تفسیر جلالین دیکھیں، انہوں نے تو اس مشکل کو ایسا حل کیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو ساتھ فرمایا ہے محذوف مقدر لا نکالے لا يُطِيقُونَهُ لِكِبَرٍ او مرضٍ، ایسے بڑھاپے اور مرض کی وجہ سے جو مرض پھر ٹھیک نہیں ہو رہا، ان لوگوں پہ جو ہے وہ ایک مسکین طعام فدیہ ہے۔ اور دوسرے علمی بات یہ ہے کہ یہ جو اگر ہم آیت کریمہ دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یطیقون باب افعال ہے، عربی زبان میں یطیقون ورب ہے اور یہ باب افعال سے ہے، اور باب افعال کے اپنے خاصیات اور معانی ہیں۔ باب افعال کا ایک خاصہ یہ ہے کہ سلب ماخذ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کا مادہ ہے اس کو سلب کرو، نفی کرو۔ یطیقون میں یہاں پہ طاقت جو ہے وہ ماخذ ہے، مادہ ہے اصل، تو اگر ہم طاقت کو سلب کریں تو آیت کا یہ معنی بنے گا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسے مرض کی وجہ سے جن کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں پہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے طعام کا فدیہ ہے۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان معذور لوگوں کے لیے ہے، طاقت مند جو ہیں، طاقتور جو ہیں، صحت مند جو ہیں، ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ آیت کو غلط استعمال نہ کیا جائے اور روزے کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے ضروری ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سمجھنا۔ باقی شیخ فانی کے متعلق ایک مسئلہ سنیں جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں، وہ بوڑھا جو ایسی عمر کو پہنچ گیا ہو کہ اب روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہو اور روزے کی طاقت سے وہ عاجز ہو اور آئندہ بھی اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے۔ فدیہ کا کیا معنی؟ فدیہ کا معنی یہ ہے کہ دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے وہ صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو دے دے۔ یہ ضروری مسئلہ ہے۔ پھر ایک اس کے ضمن میں اگر وہی بوڑھا شخص جو ہے وہ کمزوری سے صحت مند ہو گیا یا وہ مریض جو بعد میں صحت مند ہو گیا، تو اس کا وہ فدیہ جو ہے وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، قضا پھر بھی وہ رکھے گا اگر بعد میں وہ صحت مند ہوا۔ دوسرا مسئلہ اس کے متعلق یہ بھی اختیار اس بندے کو حاصل ہے کہ وہ شروع رمضان میں وہ فدیہ دے دے سارے روزوں کا، جو کمزور ہے، دوبارہ صحت مند نہیں ہو رہا، شیخ فانی ہے، یا ایسے مرض میں مبتلا ہے جو دن بدن وہ مرض اس کا بڑھتا جا رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ شروع رمضان میں بھی فدیہ دے سکتا ہے اور آخری رمضان میں بھی، رمضان کے آخر میں بھی وہ دے سکتا ہے۔ ساتھ یہ بھی مسئلہ سنیں کہ ایک جتنے فدیے ہوں وہ اتنے ہی مساکین کو دے دے، اس کی مرضی ہے، یا ایک مسکین کو کئی دن کے فدیے دے تو پھر بھی وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا رمضان المبارک کے حوالے سے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک میں صحیح
عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد